پریس کلب میں اس پریس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. آپ اس مقصد کو اور ہماری موقف کو بلوچ عوام اور اقتدار اعلیٰ یا حکام والا تک اسی طرح پہنچائیں گے. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی ملک بھر کے بلوچ اکثریتی علاقوں میں اور اس کے علاوہ بلوچستان بھر کے بڑے تعلیمی اداروں میں بحیثیت بلوچ طلباء تنظیم بلوچ طالب علموں کی ذہنی، سیاسی، علمی فکر و تربیت کے ساتھ ان کے اکیڈمک رائٹس اور ان کی تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہا ہے اور مسلسل کوشش کر رہی ہے. تو بلوچ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ایک مہم چل رہی ہے بلوچ لٹریسی کمپین. تو بلوچ لٹریسی کمپین کا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان یا بلوچ قوم کی لٹریسی ریٹ میں اضافے کے لیے ایک منظم کوشش کرنی ہے. تو اس مہم کے تحت ہم نے ہماری مرکزی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ نصیر آباد جو کہ بلوچستان کا ایک بڑا ڈویژن اور ملک کا ایک بڑا زرعی خطہ ہے، وہاں پر پچھلے 70 سالوں سے اعلیٰ تعلیمی ادارہ موجود نہیں ہے. تو ہماری تنظیم نے فیصلہ کیا ہے کہ نصیر آباد میں اعلیٰ تعلیم کی فراہمی کے لیے ایک یونیورسٹی کمپین کا آغاز کیا جائے. تو اس پریس کانفرنس کے توسط سے ہم اس کمپین کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ بخوبی واقف ہے کہ بلوچستان کی جو پچھلے 70 سالوں میں بلوچستان کے مسائل ہیں وہ کسی بھی شخص سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. وہ ایک غیر جانبدار شخص بھی بلوچستان میں آ کر ان مسائل سے انکار نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ان مسائل میں سب سے سیر فہرست ہے وہ تعلیم ہے. بلوچستان کو پچھلے 70 سالوں میں تعلیمی لحاظ سے نہایت ہی پسماندہ رکھا گیا ہے. تعلیمی نظام اپنے ابتر حالاتوں میں اس وقت پڑا ہے. اگر تعلیم کا موازنہ کریں تو بلوچستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 30 to 40% ہے، مطلب 30 سے 40% بلوچستان کا لٹریسی ریٹ ہے. اس کے علاوہ پنجاب کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 64% ہے، مطلب یہ کہ دوگنا. بلوچستان میں لٹریسی ریٹ 33 اور پنجاب میں 64. مطلب آپ اس چیز سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلوچستان کو تعلیمی لحاظ سے کس طرح پسماندہ رکھا گیا. اس کے علاوہ بلوچستان میں اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ 4-5 بڑے یونیورسٹیز ہیں. ان یونیورسٹیز میں بھی سال بھر میں مختلف مسائل چلتے رہتے ہیں. مختلف اوقات میں اسٹوڈنٹس احتجاج، دھرنوں، روڈوں پر پڑے رہتے ہیں کیونکہ وہاں پر انتظامی مسائل بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ نصیر آباد جو ہے، نصیر آباد سیم اسی طرح بلوچستان کا وہ ڈویژن ہے یا پورے ملک کا وہ خطہ ہے جسے پچھلے 70 سالوں سے باقی بلوچستان کی طرح تعلیمی حوالے سے پسماندہ رکھا گیا ہے. نصیر آباد ڈویژن میں پورے 6 ڈسٹرکٹس ہیں: صوبت پور، جلمگسی، بولان، اس کے علاوہ ڈیرہ نصیر آباد اور ٹوٹل 6 ڈسٹرکٹ ہیں. 6 ڈسٹرکٹ کے علاوہ اس کی تقریباً 20 سے 25 لاکھ آبادی ہے اور ملک کا سب سے بڑا زرعی علاقہ ہے اور گرین بیلٹ کہلاتا ہے. اور پورے ملک کا جو فوڈ ہے، خوراک ہے، وہ اسی نصیر آباد سے پورا ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہاں کی جو پیداوار ہے اس میں چاول، غلہ، وہ یہاں سے امپورٹ بھی ہوتا ہے. تو ایک زرعی خطہ ہونے کے باوجود، 20 سے 25 لاکھ آبادی ہونے کے باوجود، 6 ڈسٹرکٹس ہونے کے باوجود پچھلے 70 سالوں سے یہاں اس خطے کے عوام کو حکومت کی جانب سے ایک بھی اعلیٰ تعلیمی ادارہ فراہم نہیں کیا گیا ہے. ہاں، البتہ ایک یونیورسٹی سب کیمپس موجود ہے، لسبیلا یونیورسٹی کا ایگریکلچر سب کیمپس موجود ہے، لیکن اس میں صرف 5 ڈپارٹمنٹس ہیں. وہ ان ڈپارٹمنٹس میں تقریباً اس وقت 1000 کے قریب اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں. 1000 کے قریب اسٹوڈنٹ صرف 5 ڈپارٹمنٹس میں، وہ بھی ایک میرے خیال میں ابھی اپنا بلڈنگ نہیں ہے، کرایہ پر بلڈنگ لیز پر بلڈنگ لے کر اسی میں ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سب کیمپس یا 5 ڈپارٹمنٹ اتنی بڑی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کافی نہیں ہے. یہ جو ہو گیا یہ اعلیٰ تعلیم کی صورتحال ہوگی. اس کے علاوہ نصیر آباد کے جو بنیادی تعلیم کی صورتحال ہے، اور آپ اس ڈیرہ مراد جمالی شہر سے نکلیں، اس کے علاوہ آپ جائیں دیہاتوں میں، دیہی علاقوں میں جائیں، آپ کو وہاں پر بیشتر
80 to 90% اسکولز یا تو بند ملیں گے یا کہیں پر پارشلی فنکشنل ہیں، مطلب جزوی طور پر چل رہے ہیں. جزوی طور پر اس طرح چل رہے ہیں کہ وہاں پر یا تو ایک ٹیچر ہے یا لوگوں نے خود سے ایک پرائیویٹ ٹیچر رکھا ہوا ہے، یا کسی اسکول میں بنیادی سہولیات نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے، یا چار دیواری نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، اسٹاف کی کمی ہے. تو نصیر آباد اور بلوچستان کے جتنے بھی سائڈ ایریاز ہیں، ریموٹ ایریاز ہیں، جو دیہی علاقے ہیں، وہاں پر بنیادی تعلیم کی صورتحال ہے وہ بھی ابتر ہے. تو اگر ہم رپورٹس کا اندازہ لگائیں نا، یونیسیف کی طرف سے ایک رپورٹ آیا تھا کہ بلوچستان میں 6 to 7 ملین جو چائلڈز ہیں، جو بچے ہیں، وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. تو یہ جو 70% جو چائلڈز ہیں وہ جو آؤٹ آف اسکول ہیں، وہ زیادہ تر مزدوری کی جانب جاتے ہیں یا دوسرے ایسی سرگرمیوں کی جانب جاتے ہیں کہ وہ معاشرے کے لیے یا نوجوان طبقے کے لیے اچھے مانے نہیں جاتے ہیں. تو 70% جو ہماری نوجوان ہیں یا ہمارے جو بچے ہیں وہ اسکول کی سہولیات سے یا بنیادی تعلیم کی سہولیات سے محروم ہیں. اس کے علاوہ اگر ان کیس خوش قسمتی کے ساتھ کوئی اسٹوڈنٹ ان دیہی علاقوں سے، ان ریموٹ ایریاز سے کسی نہ کسی طرح میٹرک یا FSC کر بھی لیتا ہے، مطلب تو اس کو ہائر ایجوکیشن کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے نصیر آباد سے باہر جانا پڑتا ہے. اس کو کوئٹہ یا پنجاب کے بڑے شہروں میں جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے. لیکن یہاں کی جو اکنامیکل سچویشنز ہیں، جو عوام کی معاشی حالت ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے. مطلب بے روزگاری اپنی عروج پر ہے، مہنگائی اپنی عروج پر ہے. اس کے علاوہ یہاں کی عوام جو ہے اس کے پاس ایک زراعت کے علاوہ کوئی اسٹیبل اکانومی نہیں ہے. تو خوش قسمتی کے ساتھ جو میٹرک یا FSC کر رہے ہیں تو وہ انہی معاشی تنگ دستیوں کے باعث بڑے شہروں میں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، وہ ان کے اخراجات کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو بیشتر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ میٹرک یا انٹرمیڈیٹ لیول تک ہی آ کر تعلیم ترک کر دیتے ہیں. مطلب ایک بڑی تعداد ہے، ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہوں گے. تو دنیا میں، مطلب پوری دنیا میں یا ود ان پاکستان، جو ایجوکیشن ہے وہ ہر انسان کا، ہر معاشرے کا ایک بیسک رائٹ ہے. لیکن بلوچستان کو، خاص کر نصیر آباد ڈویژن کو پچھلے 70 سالوں میں حکومت نے اس ملک میں اس نصیر آباد کی عوام کو اپنی اس بنیادی حقوق سے محروم رکھا ہے. تو جو تعلیمی ادارے آپ لوگوں کو پتہ ہے، جہاں کہیں بھی یونیورسٹیز ہوں گے، جہاں کہیں بھی جامعات ہوں گے، وہاں ترقی آئے گی، خوشحالی آئے گی. کیونکہ جامعات جو ہوتے ہیں وہ ریسرچ سینٹر ہوتے ہیں، درسگاہ ہوتے ہیں، وہاں پر یوتھ جا کر سائنٹیفک بنیادوں پر تحقیقات کرتی ہے یا مختلف شعبوں میں جا کر ریسرچ کے ذریعے اپنے معاشرے اور اپنے معاشرے کے مسائل کو اجاگر کرتی ہے اور ان کو اجاگر کرنے کے ساتھ حل کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے. مطلب جہاں پر آپ لوگوں کو جامعات ملیں گے وہاں پر آپ کو خوشحالی ملے گی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ مطلب نصیر آباد اور بلوچستان کے دوسرے تمام بڑے علاقے اس بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. اسی وجہ سے وہاں پر پسماندگی، بے روزگاری اور جو دوسرے معاشرتی مسائل ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں. تو اس کے علاوہ نصیر آباد خاص کر ہم نے جو اس یونیورسٹی کمپین کا فیصلہ کیا ہے، نصیر آباد آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں گرین بیلٹ کے طور پر مانا جاتا ہے کہ گرین بیلٹ جو ہے نصیر آباد ہے، جو ایک زرخیز اور زرعی علاقہ ہے. تو ہم نے سمجھا اور یہاں کی عوام نے بھی مطلب ایک پچھلے کافی عرصوں سے یہاں کے عوام میں بھی یہی مطالبہ چل رہا ہے کہ نصیر آباد میں ایک یونیورسٹی کا قیام وقت کی ضرورت ہے اور ہمارا بنیادی حق ہے. بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کی جانب سے ہم نے یونیورسٹی کمپین کا باقاعدہ فیصلہ کیا ہے اور اس کمپین کے سلسلے میں ہم جتنے بھی سماجی حلقوں میں یا سیاسی حلقوں میں اس کمپین کے حوالے سے کوئی بھی سرگرم ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. ہم اس کمپین کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور اپنے تنظیم کی جانب سے اس کمپین کے سلسلے میں مختلف ہم پروگرامات کا انعقاد آنے والے وقتوں میں کریں گے، جس میں ہم عوامی سطح پر موبلائزیشن کریں گے. مطلب یہاں کی عوام کو یونیورسٹی کی اہمیت، یونیورسٹی کی ضرورت اور یونیورسٹی کے حق کو چھیننے کے لیے منظم کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو عوامی سطح پر موبلائز کریں گے. اس کے علاوہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، مطلب نوجوان طبقہ ہے،
اس کو ہم ایک ہی پلیٹ فارم پر یکجا کر کے اس یونیورسٹی کمپین کو منظم کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جتنے بھی یونیورسٹیز میں ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہیں، وہ یکجا ہو کر ایک پلیٹ فارم سے اس یونیورسٹی کے لیے اپنی آواز اٹھائیں۔ اس کے علاوہ ہم مختلف اسٹیک ہولڈرز جو ہیں، خاص کر نصیر آباد کے اسٹیک ہولڈر جو ڈاکٹرز ہوں گے، ٹیچرز ہوں گے، یا ہمارے جو وکیل ہوں گے، جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہوں گے، ہم ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے، ان کے سامنے اپنا موقف رکھیں گے، ان کا موقف سنیں گے اور ایک مشترکہ اسٹرگل کریں گے یونیورسٹی آف نصیر آباد کے لیے۔ تو اس پریس کانفرنس کے توسط سے میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا، عوام کا اور جتنے بھی ہمارے دوسرے صحافی حضرات ہیں ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اس جد و جہد میں جس کی شروعات ہم آج کر رہے ہیں، یہ ایک اجتماعی جد و جہد ہے، اس اجتماعی جد و جہد میں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارے آواز ملا کر نصیر آباد میں یونیورسٹی کے قیام کے لیے باقاعدہ عملی بنیادوں پر آپ اپنا جو سپورٹ ہے وہ ہمیں فراہم کریں گے، اور ہم بھی اپنے بلوچ عوام کی امنگوں کے مطابق، ان کی ضروریات کی بنیاد پر جتنے بھی ہمارے وس و واق میں ہوا، ہم اپنے جد و جہد کو اسی طرح جاری رکھیں گے اس وقت تک جب تک نصیر آباد میں گورنمنٹ کی طرف سے یونیورسٹی منظور نہیں کی جاتی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ یونیورسٹی آف نصیر آباد کے لیے بلوچستان اسمبلی میں بل بھی منظور ہو چکا ہے، اس کے علاوہ کیبنٹ نے سمری بھی اپروو کی ہے، لیکن اس سے آگے پیش رفت نہیں ہوئی۔ تو ہم باقاعدہ پریکٹیکل بنیادوں پر جب تک یہ یونیورسٹی یہاں پر فنکشنل نہیں ہوگی، ہم اس وقت تک اپنی اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے، اور ہم آپ سے بھی یہی امید رکھیں گے کہ آپ بھی اس اسٹرگل میں ہمارا اسی طرح ساتھ دیتے رہیں گے۔ شکریہ۔